نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد اور دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد میرے نہایت ہی قابل احترام بزرگوں عزیز ساتھیوں پیارے بچوں اس وقت جس ماحول میں ہم سب جی رہے ہیں اور جو آج حالات بنائے جا رہے ہیں ہم میں سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حالات جو اس دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں یہ پہلی مرتبہ ایسا اس دور میں اور 14ویں صدی میں پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ جو بھی حالات آ رہے ہیں کوئی بھی ایسی حالت نہیں ہے کہ جو پہلی مرتبہ 14ویں صدی میں ہم مسلمانوں پر پیش آ رہی ہیں، بلکہ یہ ساری آزمائشیں پہلے دور میں بھی آتی رہی ہیں۔ اسلام ہر زمانے میں اسی ماحول میں پلا ہے بڑھا ہے ترقی کیا ہے۔ یہ آج کا کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے کہ 14ویں صدی میں پہلی بار مسلمانوں کو پریشان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور حکومتیں مسلمانوں کے خلاف ہو گئی ہیں اور اکثریت مسلمانوں کو پریشان کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور بہت سارے لوگ مسلمانوں سے نفرت کر رہے ہیں۔ یہ آج کا کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے بلکہ ہر دور میں اور ہر زمانے میں اسلام اسی ماحول میں پلا ہے بڑھا ہے اور ترقی کیا ہے۔ ہر دور میں آپ پچھلی امتوں کے بھی حالات کو آپ پڑھ کر دیکھیں تو آپ پائیں گے کہ ہر زمانے میں مسلمانوں کو پریشان کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بولہ بھی۔ یہ آج کا کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے۔ پچھلی امتوں کے حالات بھی آپ پڑھیں آپ دیکھیں حضرت شعیب علیہ السلام کے زمانے میں کیا حضرت شعیب علیہ السلام کو پریشان کرنے کی کوشش نہیں کی گئی؟ کیا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں اسلام کے چراغ کو گل کرنے کی کوشش نہیں کی گئی؟ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اسلام کے اور مسلمانوں کے مخالفین نہیں رہے؟ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں مسلمانوں کے مخالفین نہیں تھے؟ یوں ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ یاد رکھیں یہ ساری چیزیں شروع ہی زمانے سے چلی آ رہی ہیں کہ مسلمانوں کا اور اسلام کا حکومت وقت سے مقابلہ ہمیشہ رہا ہے۔ یہ آج کا کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے بلکہ میں اس سے آگے بڑھ کر اگر کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ آج کل جو نئے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں نئی اصطلاحات گھڑی جا رہی ہیں ہم میں سے ہمارے بعض ساتھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آج کے زمانے کے نئے فارمولے ہیں۔ یاد رکھیے کہ کوئی فارمولہ نیا نہیں ہے کوئی سازش نہیں ہے بلکہ یہ ساری آزمائشیں ساری سازشیں سارے فارمولے سارے حربے پہلے بھی استعمال کیے جاتے رہے ہیں، چاہے وہ NRC کا مسئلہ ہو چاہے وہ گھر واپسی کا مسئلہ ہو۔ آپ پہلی امتوں کے واقعات کو پڑھ کر دیکھیں قرآن کریم نے تو واضح انداز میں اور صاف طور پر کہا ہے جہاں حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے آپ پڑھیے 9 پارے کی پہلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا۔ کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے زمانے میں جو متکبر لوگ تھے انہوں نے حضرت شعیب سے کہا تھا کہ اے شعیب اگر آپ کو ہمارے ملک میں رہنا ہے عزت اور
चैन की जिंदगी गुजारना है और सुकून की जिंदगी अगर आप गुजारना चाहते हैं तो आपको अपने धर्म को छोड़ना पड़ेगा, अपने मजहब को छोड़ना पड़ेगा, हमारे मजहब को कबूल करना पड़ेगा, धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, घर वापसी करनी पड़ेगी, तब जाकर हम आपको अपने मुल्क में रहने देंगे, वरना हम आपको जलील करेंगे, रुस्वा करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे और आपको अपने मुल्क से भी दखल कर देंगे। लिहाजा ये आज का कोई नया मसला नहीं है मुसलमानों के साथ जो आज ये कहा जा रहा है कि ऐसा करेंगे तो हम रहने देंगे वरना आपको परेशान करेंगे, क्योंकि आज का कोई नया मसला नहीं है, बल्कि पहले जमाने में, बल्कि कुरान ने तो इससे आगे बढ़कर आप 13वें पारे को पढ़िए, अल्लाह तबारक व तआला ने रोज के अंदर कहा वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू लिरुसुलिहिम लनुख़रिजन्नकुम मिन अर्दिना औ लतऊदुन्न फ़ी मिल्लतिना, कि जितने भी रसूल इस दुनिया में आए और जितने भी अंबिया इस दुनिया में आए उन तमाम रसूलों से अल्लाह के मुनकिरों ने, अल्लाह के इनकार करने वालों ने ये कहा था कि अगर आप हमारे मुल्क में रहना चाहते हैं तो आपको अपना धर्म छोड़कर हमारे मजहब को कबूल करना पड़ेगा, धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, तब हम आपको यहाँ चैन से रहने देंगे, वरना हम आपको अपने मुल्क से बेदखल कर देंगे। लिहाजा ये आज का कोई नया मसला नहीं है, लेकिन मेरे भाइयों पहले के हालात में और आज के हालात में अगर फर्क है तो वो एक बात का फर्क कि पहले जो हालात आते थे और जो भी ताकतें मुसलमानों को मिटाने की कोशिश करती थी, जो भी ताकतें मुसलमानों को तबाह बर्बाद करने की कोशिश करती थी, वो ताकतें खुद मिट जाया करती थी, वो ताकतें खुद तबाह बर्बाद हो जाया करती थी, लेकिन वो मुसलमानों का बाल बेका नहीं कर पाते थे, मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। पहले के ज़माने में ऐसा होता था, अगर कैसर किसरा आया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसे भी हलाक व बर्बाद किया, अगर नमरूद आया तो वो भी अपने आपको हलाक होने से नहीं बचा सका, अगर फिरौन आया तो वो भी गर्क हुआ, अगर कारून आया तो उसे भी जमीन के अंदर धंसा दिया गया। तो पहले ये होता था कि जो भी ताकतें मुसलमानों को मिटाने की कोशिश करती थी, जो भी ताकतें मुसलमानों को तबाह बर्बाद करने की कोशिश करती थी, वो खुद मिट जाया करती थी, लेकिन वो मुसलमानों का कुछ नुकसान नहीं कर पाती थी। लेकिन आज हालात बिल्कुल उसके मुख्तलिफ हो गए हैं, आज सूरत हाल बदल गई है कि आज मुसलमान और हम खुद इतने कमजोर हो गए हैं मेरे भाइयों कि आज दुश्मन की हर साजिश का शिकार हम खुद ब खुद होते चले जा रहे हैं। आज जो भी वो कोशिश कर रहे हैं उसमें वो कामयाब होते चले जा रहे हैं और हम नाकाम होते चले जा रहे हैं। गौर करने की बात यह है और सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये कमी क्यों पैदा हुई, वो कौन सी हमारी कमजोरी है, वो कौन सी वीकनेस हमारी है जिसकी बुनियाद पर दुश्मन हर महाज पर कामयाब होता चला जा रहा है और हम हर जगह नाकाम होते चले जा रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है, सोचने वाली बात यह है। कुरान करीम ने इसकी वजह को बयान करते हुए आप पढ़िए 10वें पारे के पेज नंबर 2 की पहली आयत, अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी वजह बयान फरमाते हुए इरशाद फरमाया व अतीउल्लाह व रसूलहु व ला तनाज़उ फतफशलू व तज़हब रिहुकुम, क्या ईमान वालो, ए अल्लाह को मानने वालो, अल्लाह और उसकी रसूल की इताअत और फरमाबरदारी करो और आपस में तनाज़ुअ इख्तियार मत करो, आपस में लड़ाई और झगड़े इख्तियार मत करो। अगर तुम आपस में लड़ोगे तो तुम बुज़दिल हो जाओगे और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। बड़ा अलमिया ये है कि आज मुसलमान आपस ही में लड़ रहे हैं। आज हमने अपने आप को मुख्तलिफ खानों में बांट दिया है, कहीं बिरादरी के नाम पर हम बटे हुए हैं, कहीं कौमियत के नाम पर बटे हुए हैं, कहीं मसलक के नाम पर बटे हुए हैं। आज हमारा मिजाज ये बन गया है कि आज हम दूसरे को कबूल करने के लिए और गवारा करने के लिए तैयार नहीं है। याद रखिए, इख्तिलाफ जिंदा कौमों की अलामत हुआ करती है। इख्तिलाफ हर जमाने में हुआ, सहाबे किराम में इख्तिलाफ, अइम्मा किराम में इख्तिलाफ, उलमा किराम में इख्तिलाफ, पहली शरीयत और अब की शरीयत में इख्तिलाफ। इख्तिलाफ कहाँ नहीं है, इख्तिलाफ तो हर जमाने में हुआ है। इख्तिलाफ से न शरीयत बची है, न अइम्मा बचे हैं, न उलमा बचे हैं, न सहाबा बचे हैं। इख्तिलाफ बुरा नहीं है, इख्तिलाफ को तो रहमत कहा गया है। बुरी जो चीज है वो है मुखालफत, कि हम इख्तिलाफ की बुनियाद पर कि हमारा मसलक और है, आपका मसलक सामने वाले का और है, हमारी बिरादरी अलग है, सामने वाले की बिरादरी अलग है, हमारा इलाका अलग है, सामने वाले का इलाका, इस इख्तिलाफ की बुनियाद पर हम एक दूसरे को जलील करने की कोशिश करें, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करें, एक दूसरे को परेशान करने पर अड़ जाएं, ये बुरी चीज होती है। इख्तिलाफ बुरा,
اسی کو مخالفت کہا جاتا ہے کہ اختلاف کی بنیاد پر ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کی کوشش کی جائے، یہ بری چیز ہوتی ہے جس کو مخالفت کہا جاتا ہے۔ اسلام تو ہمیں رواداری کا حکم دیتا ہے، اسلام تو غیروں کے بارے میں بھی ہمیں یہ کہتا ہے کہ لکم دینکم ولی دین، کہ اگر آپ کو ایک مذہب کوئی مسلک اچھا لگتا ہے اور دلیل کی روشنی میں آپ اس کو حق سمجھتے ہیں تو آپ کو پورا یہ حق حاصل ہے کہ آپ اس مسلک پر جمے رہیں، اڑے رہیں۔ اگر دلیل کی روشنی میں اس کو حق سمجھتے ہیں تو ایک انچ بھی اس سے پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اسلام آپ کو تعلیم دیتا ہے۔ اسلام زبردستی نہیں کہتا ہے کہ آپ ہماری ہی بات کو مانیں۔ قرآن کریم کو پڑھیے آپ، سورہ کافرون کی بالکل آخری آیت کے اندر اللہ نے کتنے واضح انداز میں اللہ کے رسول سے کہا گیا، میرے حبیب آپ فرما دیجئے قل یا ایھا الکافرون، آپ کہہ دیجئے، آپ ان سے ارشاد فرما دیجئے کہ اے کافرو لکم دینکم ولی دین، کہ اگر تم کو کوئی مذہب اچھا لگ رہا ہے اور تم صحیح سمجھتے ہو اس کو تو تم کو ایک انچ بھی اس سے پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اس پر مضبوطی سے قائم رہو، لیکن دوسروں کو بھی تو زندہ رہنے کا حق دو۔ یہ ہمیں اور آپ کو یہ حق کس نے دے دیا کہ جو ہم سے اختلاف کرے، جو ہم سے اختلاف کرے ہم اس کو برا کہنے لگے، ہم اس کو ذلیل اور رسوا کرنے لگے، ہم اس کو لعن طعن کرنے لگے، ہم اس کو جہنمی بتانے لگے، یہ ہم کو اور آپ کو یہ اختیار کس نے دی؟ اللہ کے رسول نے تو ابو جہل کو بھی کبھی گالیاں نہیں دی، پھر ہمیں اور آپ کو یہ حق کس نے دیا کہ جو ہم سے اختلاف کر رہا ہے ہم اس کو جہنمی بتا رہے ہیں؟ یہ بہت بری چیز ہے۔ یاد رکھیے اختلاف کے ساتھ، اختلاف کے باوجود ایک ساتھ رہا جا سکتا ہے، لیکن مخالفت کے باوجود ایک ساتھ نہیں رہا جا سکتا۔ اور یاد رکھنا مسلمانوں کہ باہر سے اختلافات جو ہوتے ہیں، باہر کے اختلافات کا مقابلہ نہایت آسان ہے، لیکن اگر آپسی میں اختلاف کرنے لگے، ہم آپسی میں لڑنے لگے تو یاد رکھیے کہ پھر ہم کبھی بھی جو ہے طاقتور نہیں ہو سکتے ہیں، مضبوط نہیں ہو سکتے ہیں، ہم کمزور ہو جائیں گے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب سڑکیں بنتی ہیں، جب روڈ تیار کیے جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں ٹریکٹر سے اور ٹرک سے بڑے بڑے نوکیلے پتھر وہاں پہ گرائے جاتے ہیں، لیکن ان بڑے پتھروں کے اوپر سے اور نوکیلے پتھر جن میں کا ایک پتھر آپ کے زخموں کو چھلنی کرنے کے لیے، کاٹنے کے لیے اور زخمی کرنے کے لیے کافی ہے، لیکن آپ معمولی سی چپل پہن کر، جوتا پہن کر ان ہزاروں اور لاکھوں پتھروں پر سے گزر جاتے ہیں، آپ کے وہ پتھر آپ کا بال بیکار نہیں کر پاتے، آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا پاتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں انہی پتھروں میں کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اگر آپ کے چپل کے اندر داخل ہو جائے، آپ کے جوتے کے اندر داخل ہو جائے تو آپ کی رفتار رک جاتی ہے۔ آپ مجبور ہوتے ہیں کہ آپ اپنی رفتار کو روکیں اور نکالیں اس کنکر کو، اس پتھر کو۔ 10 قدم آپ کے لیے چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ آخر ان دونوں پتھروں میں فرق کیا ہے؟ کہ ابھی تو آپ بڑے پتھر کے اوپر سے اور وہ نوکیلے اور بڑے پتھر تھے، لیکن آپ تیزی کے ساتھ ان ہزاروں اور لاکھوں پتھروں پر سے گزرے چلے جا رہے تھے، لیکن یہ چھوٹا سا ٹکڑا آپ کی رفتار کو روک دے رہا ہے۔ آخر ان دونوں پتھروں میں فرق کیا ہے؟ میرے بھائیوں غور کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں پتھر اگرچہ وہ بڑے صحیح ہیں، وہ نوکیلے ضرور ہیں، لیکن وہ باہر کے ہیں، اور یہ چھوٹا ہی صحیح ہے لیکن ابھی آپ کے چپل کے اندر یہ داخل ہو چکا ہے، اس لیے آپ کو چلنے سے روک دے رہا ہے۔ آپ مجبور ہیں کہ آپ اپنی رفتار کو روکیں۔ میرے بھائیوں یہی حال مسلمانوں کا ہے کہ جب تک مسلمانوں کا مقابلہ دوسری قوموں سے، دوسرے لوگوں سے ہوتا رہا، مسلمان ترقی کرتا رہا، لیکن جب مسلمان آپسی میں لڑنے لگے، آپسی میں اختلاف کرنے لگے، اسی وقت سے تباہی اور بربادی مسلمانوں کے مقدر میں۔ اس لیے میرے بھائیوں آپ ان اختلافات، آپسی اختلافات کو ختم کریں۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام میں بھی اختلاف تھا، حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان اختلاف تھا اور شدید قسم کا اختلاف تھا، لیکن آپ کے اختلاف سے جب دشمن نے فائدہ اٹھانا چاہا، روم کے بادشاہ نے دیکھا کہ بڑا اچھا موقع ہاتھ لگا ہوا ہے کہ ابھی کیوں نہ مسلمانوں کو ہی مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جائے، اور مسلمانوں کو کمزور کرنے کا بڑا اچھا موقع ہاتھ ملا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی ایک فوج بھیجا اور ایک قاصد، ایک ترجمان اپنا بھیجا جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر بیٹھتا ہے اور ان سے عرض کرتا ہے کہ ہمارے بادشاہ نے آپ کو، ملک کے روم کے بادشاہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، اور انہوں نے بڑے افسوس کا اظہار کیا ہے، بڑے صدمے کا اظہار کیا ہے کہ ان کو پتہ چلا ہے کہ حضرت علی آپ سے لڑنا چاہتے ہیں۔
وہ آپ سے جنگ کرنا چاہتے ہیں. آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اپنی لڑائی بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ پوری طاقت کے ساتھ, پوری سلطنت اور حکومت ہماری آپ کے ساتھ ہے. جتنے اسلحے اور جتنے فوج آپ کو چاہیے ہم سب آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں. لہذا آپ کو پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اینٹ سے اینٹ ان کی ہم بجا دیں گے. آپ پریشان نہ ہو, آپ لڑائی جاری رکھیں. لکھا ہے تاریخ کے اندر کہ حضرت علی رضی اللہ, معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ مضمون پڑھا اور یہ سنا, آپ ٹیک لگا کر تکیہ پر بیٹھے ہوئے تھے, اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں. کیا اللہ کے رسول نے ان کے ایمان پر محنت کی تھی, اور کیا ان کی تربیت کی تھی, کیا ان کا جذبہ تھا میرے بھائیوں, کہ آپس میں ایک شدید قسم کا اختلاف چل رہا ہے, لیکن جب دیکھتے ہیں کہ دوسری قوم کے لوگ ہم سے اس کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں. اور آپ نے جو جملہ استعمال کیا, آپ زر سے لکھے جانے کے قابل ہے, سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل ہے. آپ نے ارشاد فرمایا, یا کلاب الروم, کہ اے روم کے کتے, اگر ترجمان کو قتل کرنا یہ انٹرنیشنل جرم نہ ہوتا تو خدا کی قسم تم کو یہیں پہ دفن کر دیتا. جا کر اپنے اس بادشاہ سے کہہ دینا کہ یقیناً میرا حضرت علی سے اختلاف اپنی جگہ پر ہے, لیکن یاد رکھنا میں ان سے اختلاف کرتا ہوں, ان کی مخالفت نہیں کرتا. میرا جذبہ آج بھی یہ ہے کہ اگر حضرت علی یہ کہیں کہ میں ایک فوج لے کر ابھی چڑھائی کرنے والا ہوں روم کے اوپر اور روم کی سلطنت کے اوپر, اور میں اس کا کمانڈر ان چیف میں خود رہوں گا, کوئی ہے جو میرا ساتھ دے, تو یاد رکھنا حضرت علی کے ہاتھ پر ہاتھ دینے والا, ان کی فوج کا سب سے پہلا اور وفادار سپاہی اگر کوئی ہوگا تو اس کا نام کوئی اور نہیں, معاویہ ہوگا. اس لیے تم یہ کیسے سوچ لیا تم نے کہ ہماری آپسی اختلاف سے تم فائدہ اٹھا لو؟ ایسا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے, ایسا ہو بھی نہیں سکتا. میرے بھائی یہ سوچ تھی, یہ ان کا جذبہ تھا, یہی وجہ تھی کہ تھوڑے سے تھے تو پوری دنیا پر حاوی تھے, اور قیصر و کسریٰ جیسی سپر پاور طاقتیں ان کا نام سن کر کانپ جایا کرتی تھی. لیکن آج مسلمان اتنی بڑی تعداد کے باوجود ہر جگہ پریشان ہو رہا ہے, مسلمانوں کا خون پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے. میرے بھائیو اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آج مسلمان آپس ہی میں لڑ رہے ہیں, آپس ہی میں طرح طرح کی سوچ کا, غلط سوچ کا جو ہے شکار ہو گئے. آج المیہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے دکھ سے اتنے دکھی نہیں ہے جتنا کہ اپنے مسلمان پڑوسی کے سکھ سے ہم دکھی ہو جاتا ہے, جتنا کہ دوسرے مسلمان پڑوسی کے گھر کے بن جانے سے اور مکان کے بن جانے سے ہم پریشان ہو رہے. آج ہم اپنی بیماری سے اتنے پریشان نہیں ہیں جتنا کہ سامنے والے مسلمان گھر والے نے اگر کوئی گاڑی خرید لیا, اس کی تجارت چمک گئی, ہم اتنا پریشان اس کو دیکھ کر ہو جا رہے ہیں, اتنا تو ہم اپنی بیماری سے پریشان ہیں. آج جو حالات ہیں اس کو سمجھنے کے لیے ایک بڑا پیارا واقعہ میرے کو یاد ہے, کتابوں میں لکھا ہوا ہے, بہت کچھ سمجھنے کے لیے, اس معاشرے کو سمجھنے کے لیے کافی ہے. مسلم معاشرے کو لکھا ہے کہ ایک شخص تھا جو بڑا پریشان تھا, اس کی ملاقات حضرت خضر سے ہو گئی. حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم تکوینی دے رکھا تھا. جب انہوں نے دیکھا اس شخص کو تو اس سے پوچھا کہ بھائی آخر آپ پریشان کیوں ہیں, آپ کے چہرے پر اتنے 12 کیوں بجے, آپ بتاؤ کیا پریشانی ہے, میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر دوں گا, اللہ تعالیٰ تمہاری پریشانی کو دور کر دیں گے, بتاؤ کیا پریشانی ہے. اس نے کہا کہ کیا واقعتاً آپ اللہ سے دعا کریں گے اللہ میری پریشانی کو دور کر دیں گے؟ انہوں نے کہا کہ بالکل اللہ تعالیٰ سے میں دعا کروں گا, اللہ تمہاری پریشانی دور کر دیں گے, بتاؤ تمہاری پریشانی کیا ہے. ہاں ایک شرط, وہ شرط یہ ہے کہ تم جو بھی بتاؤ گے اپنی پریشانی, میں تمہارے لیے تو دعا کروں گا ہی کہ یا اللہ اس کی اس پریشانی کو دور کر دیجئے, لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی دعا کروں گا کہ یا اللہ اس کے پڑوسی کو وہ چیز ڈبل دے دیجئے, 2 گنا کر کے دے دیجئے. مثلا جو بھی تم کہو گے, مثلا تم یہ اگر کہو گے کہ میرے پاس زمین نہیں ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہ اس کو 20 بیگھہ زمین دے دیجئے, اور ساتھ ہی اس کے پڑوسی کو 40 بیگھہ زمین دے دیجئے. اگر تم یہ کہو گے کہ میرے پاس مکان نہیں ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ یا اللہ اس کو 2 منزلہ عمارت دے دیجئے اور اس کے پڑوسی کو 4 منزلہ عمارت دے دیجئے. اگر تم یہ کہو گے کہ میرے بچے کے پاس نوکری نہیں ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ یا اللہ اس کے بچے کو 50,000 کی ملازمت دے دیجئے, نوکری دے دیجئے, اور اس کے پڑوسی کے بچے کو 1 لاکھ کی نوکری دے دیجئے. بتاؤ تمہیں چاہیے کیا؟ تم جو بھی کہو گے اللہ سے میں دعا کر دوں گا, اللہ تمہیں وہ چیز عطا فرما دیں گے, اور وہی چیز تمہارے پڑوسی کو ڈبل دعا کر دوں گا تو ان کو اللہ تعالیٰ ڈبل عطا کر دیں گے, 2 گنا دے دیں گے. تو بتاؤ تمہیں کیا چاہیے, کیا تمہاری پریشانی ہے؟ جو تمہیں پریشانی ہوگی وہ تمہاری پریشانی دور ہو جائے گی, تمہیں ڈبل مل جائیں گی تمہارے, لیکن یہ شرط کے ساتھ کہ تمہارے پڑوسی کو ڈبل چیز ہوا 2 گنا مل جائیں گے. بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟
وہ بڑا پریشان ہوا، وہ سوچنے لگا کہ بڑا اچھا موقع ہے، چلو بڑا اچھا موقع ہاتھ لگا ہوا ہے، لہٰذا اس نے یہ سوچ کر جو ہے کہا کہ مجھے موقع دیجیے، فرصت دیجیے، ذرا سوچنے کے لیے ٹائم دیجیے۔ چنانچہ وہ اپنے گھر گیا اور جا کر سوچنے لگا، بڑا خوش ہوا کہ بڑا اچھا موقع ہاتھ لگا ہے، کیا چلو مانگ لیتے ہیں کہ میرے پاس زمین نہیں ہے، لاؤ میں اپنی زمین مانگ لیتا ہوں ان سے۔ لیکن پھر سوچنے لگا کہ اگر میرے کو 20 بیگھا زمین ملے گی تو میرے پڑوسی کو تو 40 بیگھا زمین مل جائے گی، پھر میرا کیا بنا، سب لوگ اسی کی تعریف کریں گے، پڑوسی کی نہیں چاہیے مجھے۔ پھر سوچنے لگا کہ لاؤ میرے بیٹے کے لیے نوکری مانگ لیتا ہوں، تو پھر سوچا کہ اگر میرے بیٹے کو 50,000 کی نوکری ملے گی تو پڑوسی کے بیٹے کو تو 1 لاکھ کی نوکری مل جائے گی۔ بڑا پریشان ہوا اور سوچ میں پڑ گیا کہ آخر کیا کیا جائے، کیسے کیا جائے۔ جو اپنے بارے میں جب لینے کے بارے میں سوچتا تو بڑا خوش ہوتا کہ مل رہا ہے، لیکن جو ہی اپنے پڑوسی کے بارے میں ڈبل کے بارے میں سوچتا تو اس کی ساری خوشی کافور ہو جاتی اور ختم ہو جاتی۔ اسی سوچ میں اور اسی کشمکش میں تھا کہ ایک مرتبہ پھر حضرت خضر سے دوبارہ اس کی ملاقات ہو گئی۔ تو حضرت خضر نے پوچھا کہ بھائی تم نے بتایا نہیں، سوچا نہیں کیا کچھ، تم کو کیا چاہیے، تم نے کچھ بتایا نہیں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، سوچ لیا میں نے۔ تو حضرت خضر نے کہا کہ بھائی بتاؤ کیا چاہیے، کیا سوچا تم نے؟ اس نے کہا کہ پہلے یہ بتائیے کہ آپ نے جو شرط لگایا تھا یاد ہے کہ نہیں ہے، یاد ہے آپ کو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے یاد ہے، مجھے صحیح طرح سے یاد ہے، تم بتاؤ تو صحیح تمہیں چاہیے کہ۔ اس نے کہا کہ نہیں پہلے یہ بتائیے کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ جو میرے کو ملے گا میرے پڑوسی کو ڈبل ملے گا، آپ کو یہ بات یاد ہے نا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی مجھے یاد ہے، تم تو ایک زمانے کے بعد ایک ایسا پڑوسی ملے جو اپنے پڑوسی کو دلانے کے لیے اتنا حجت کر رہے ہو، بحث کر رہے ہو، بتاؤ تو صحیح تمہیں چاہیے کیا؟ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری ایک آنکھ پھوڑ دے۔ بڑا پریشان ہوئے کہ بھائی یہ بھی کوئی دعا کراتا ہے کہ آنکھ پھوڑ دے؟ اس نے کہا کہ نہیں بس آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ میری ایک آنکھ پھوڑ دے، میرے کو تو میرا اللہ ایک آنکھ پھوڑے گا، میری پڑوسی کے دونوں آنکھ پھوڑ جائیں گے، میرے لیے یہ بہت خوشی کی بات ہے۔ یہ ہماری سوچ بن گئی ہے کہ ہمیں اپنی مصیبت گوارا ہے، لیکن اگر ہمارے سامنے والے پڑوسی کو زیادہ تکلیف پہنچ رہی ہے ہم اپنی مصیبت کو بھی گوارا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ہماری سوچ بن گئی ہے۔ قرآن نے یہی کہا کہ جب تک تمہاری یہ سوچ رہے گی، یہ فکر رہے گی، جب تم یہ آپس میں یہ جلن اور حسد کا یہ معاملہ رہے گا، مسلمانوں تم ہر محاذ پر ناکام ہوگے، فتفشلوا، تم بزدل ہو جاؤ گے، ہر جگہ ناکام ہوگے، وتذهب ريحكم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آج جو ہم اتنی بڑی تعداد کے باوجود پوری دنیا میں جو ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہم اتحاد کی دولت سے دور ہیں۔ اتحاد کے نعرے تو بہت لگائے جاتے ہیں کہ اور اس کی خوبیاں بھی بہت بیان کی جاتی ہیں، لیکن کہاں ہے اتحاد آپس میں؟ دیکھیے آج ہم ایک دوسرے کو سلام کرنے کے لیے تیار نہیں، ایک دوسرے کے سلام کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں۔ کہاں سے ملا ہم کو یہ ایمان؟ کون سا یہ ایمان ہے جو ہمیں سلام کرنے سے منع کرتا ہے؟ یہ کون سا ایمان ہے جو دوسرے کو سلام کا جواب دینے سے منع کرتا ہے؟ یہ کون سا ایمان ہے جو بڑوں کا ادب و احترام سے ہمیں روکتا ہے؟ کہاں سے ملا یہ ہم کو؟ اللہ کے رسول نے تو حضرت معاذ سے کہا تھا، یا معاذ ان قدرت ان تسبح وتمسی وليس في قلبك غش لاحد فافعل، کہ معاذ اگر آپ اپنی صبح و شام ایسی بنا سکتے ہیں کہ آپ کے دل میں کسی کے تئیں کوئی حسد، کینہ، بغض، نفرت، عداوت نہ ہو تو اے معاذ ایسا کر لیجئے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِن سُنَّتِي، اس لیے کہ یہی میری سنت ہے، وَمَنْ أَحْيَا سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ۔ یاد رکھنا، سینے کو کینے سے خالی رکھنا، یہ میری اہم ترین سنت ہے، اور جو میری سنت پر عمل کرے گا وہی مجھ سے محبت کرے گا۔ اس حدیث کے اندر تو اللہ کے رسول نے اپنے سے محبت کا معیار آپ کی سنتوں پر عمل کرنا بتا دیا کہ وہی شخص میری سنت سے میرے سے محبت کرنے والا ہے جو میری سنت پر عمل کرنے والا ہے۔ اور آپ کی سنتوں میں اہم ترین سنت میرے بھائیوں اتحاد کے ساتھ رہنا ہے، اتفاق کے ساتھ رہنا۔ ہم اپنے جسم میں اگر غور کریں، صرف چہرے کے اندر ہم غور کر لیں تو ہمیں اس سے بھی سبق لینا مل سکتا ہے کہ یہ چہرہ جس کے اندر آنکھ بھی ہے، ناک بھی ہے، کان بھی ہے، دانت بھی ہے، زبان بھی ہے، یہ سارے مختلف ہیں، سب کے کام مختلف ہیں، سب دیکھنے کے اعتبار سے مختلف ہیں۔ دیکھنے کے اعتبار سے کان الگ دکھتا ہے، ناک الگ دکھتی ہے، آنکھ الگ دکھتی ہے، اور سب کے کام بھی الگ الگ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خدا نہ کرے اگر کسی کی آنکھ خراب ہو جائے اور وہ کہے کہ لاؤ میں اتنا دن سے آنکھ سے دیکھ رہا تھا، اتنا دن تک اب میں کان سے دیکھوں گا، آپ بتائیے کہ کیا یہ اس کے لیے ممکن ہے؟ کیا وہ آنکھ سے کان سے دیکھ سکتا ہے؟ ایسا ممکن نہیں۔
کوئی کہے کہ میں ابھی تک کان سے سن رہا تھا، خدا نہ کرے کسی کا کان خراب ہو، کسی کا کان خراب ہو جائے اور وہ کہے کہ لا میں ابھی تک تو کان سے سنتا تھا، اب نہیں میں ناک سے سنوں گا، اس لیے کہ کان میں بھی سوراخ ہے، ناک میں بھی سوراخ ہے، تو میں کیا یہ اس کے لیے ممکن ہے؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ سب کے کام الگ الگ ہیں، سب کے دیکھنے کے اعتبار سے مختلف ہیں، کہ کام کرنے والا آنکھ دیکھنے آنکھ ہمیشہ دیکھتی ہے، کبھی سن نہیں سکتی، کان سنتا ہے تو کبھی جو ہے سونگھ نہیں سکتا، سب الگ الگ ہیں، لیکن اس کے باوجود میرے بھائیوں غور کریں کہ کتنے پیار کے ساتھ ایک چہرے میں رہتے ہیں کہ نہیں رہتے۔ ہمیں سیکھنا چاہیے ان چیزوں سے، اور ان کا اتحاد اور اتفاق دیکھنا ہے۔ آپ دیکھیں اگر پیٹ میں درد ہو جائے تو اس کے لیے سارے بے چین ہو جاتے ہیں، سب پریشان ہو جاتے ہیں، پیر اس کے لیے چلنے کے لیے تیار ہیں کہ میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں۔ زبان جب جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس تو زبان اس کی کیفیت بیان کرتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب رات میں یہ کھا لیا، دن میں یہ کھا لیتا ہوں، ایسا کرتا ہوں تو یہ ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں زبان بیان کرتی ہے، پیٹ نہیں بیان کرتا۔ زبان نہیں کہتی کہ میرے کو تکلیف نہیں ہے، پیٹ تم کو تکلیف ہے، تم بیان کرو۔ اگر کوئی انجیکشن تجویز کر دے ڈاکٹر تو اس کے لیے ہاتھ آگے بڑھتا ہے کہ لگائیے مجھے انجیکشن، چڑھائیے میرے اوپر سرات، میرے کو تکلیف پہنچائیے، میں اپنی تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرے پیٹ کو آرام ہونا چاہیے۔ اگر کوئی کڑوی دوا تجویز کر دے ڈاکٹر تو اس کے لیے زبان اس کی کڑواہٹ کو برداشت کرتی ہے، زبان کبھی نہیں کہتی ہے کہ میری تو تکلیف نہیں ہے، پیٹ میں تکلیف ہے، لہذا پیٹ کو پھاڑ کر آپ پیٹ میں دوا ڈالیں۔ ہاں دیکھیے کتنا اتحاد ہے، کتنا پیار ہے کہ سب مل کر ایک ساتھ مسئلے کو حل کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن آج ہم مسلمانوں کے اندر آپ دیکھیں کہ اگر کوئی کسی پر مصیبت آتی ہے تو ہم یہ چکا کر ٹال دیتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ جانے دو، وہ تو فلانا ہے، ہمیں کیا سوچنا ہے، وہ تو شیعہ ہے، وہ تو وہابی ہے، وہ تو غیر مقلد ہے، وہ تو دیوبندی ہے، وہ تو بریلی ہے، اس پر مصیبت آئی، ہم پر تو نہیں۔ یاد رکھنا مسلمانوں، جب تک ہم دوسروں کو کہہ کر یہ ساری پریشانیاں ٹالتے رہیں گے، یاد رکھیے ایک دن یہ پریشانی ہمارے اوپر بھی آئے گی، آپ کے اوپر بھی۔ اس لیے اگر زندگی کے اندر، اس دنیا کے اندر عزت کی زندگی جینا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ عزت رفتہ پھر سے آپ کو واپس مل جائے، تو میرے بھائیوں اس کے لیے اتحاد کے ساتھ رہنے کا طریقہ سیکھیے، مل جل کر رہنے کا طریقہ سیکھیے، اپنے آپ میں اپنے دوست اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو سے مل کر رہنے کی کوشش کیجیے اور آپس کی رنجشوں کو، نفرتوں کو، عداوتوں کو مٹانے کی کوشش کیجیے۔ آپ مسلم ملک میں بسنے والے جو ہمارے دوسرے برادران وطن ہیں ان کے ساتھ بھی نرمی سے پیش آئیے، ان کے ساتھ بھی اچھے سے اخلاق سے پیش آئیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔